السلام علیکم ویورز، آپ تمام دوستوں کو ایک بار پھر اپنے یوٹیوب چینل اے آر اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا لیکچر پولیٹیکل سائنس کی تیاری کے حوالے سے کہ کون کون سے وہ مین ٹاپکس ہیں جن کو آپ تیار کرنے سے آپ لیکچر پولیٹیکل سائنس کی کسی بھی امتحان میں آپ بہترین نمبرات کے ساتھ پاس ہو سکتے ہیں اور مقابلے کے امتحان میں پہلے نمبر پر آ سکتے ہیں۔ کون سے ایسے کی پوائنٹس ہیں، کون سی ایسے کی جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر آج ہم آپ سے تفصیلی بات چیت کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے اس چینل پر نئے ہیں، فرسٹ ٹائم آپ میرے اس چینل پر آئے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل اے آر اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے نیچے بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کی اور میری مزید ویڈیوز میں بھی ملاقات ہوتی رہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آج سے میں لیکچر پولیٹیکل سائنس کے لیے ایک پوری سیریل تیار کروں جس میں ہر وہ ٹاپک شامل ہو جو لیکچر پولیٹیکل سائنس سے ریلیٹڈ ہو، جہاں سے سوالات آتے ہوں۔ تو دو تین چیزیں سب سے پہلے آپ سے کلیئر کرتا چلوں۔ ایک تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اگر کچھ گین کرنا چاہتے ہیں آپ تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند رہے گی۔ دو تین مختلف جگہوں پر زیادہ تر لوگ ٹیسٹ دیتے ہیں پاکستان کے اندر۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے اور پنجاب پبلک سروس کمیشن ہے اور دیگر جو پبلک سروس کمیشن ہے، اور ہمارا چونکہ میں آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں، اے جے کے پبلک سروس کمیشن۔ تو جہاں تک بات ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی، تو وہاں پر جو پیپر کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ 20 نمبر کی آپ کی انگلش ہوتی ہے اور 80 مارکس کا آپ کا پروفیشنل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پنجاب کی بات کریں وہاں پر بھی سیم پوزیشن ہے۔ آزاد کشمیر کی جہاں تک بات ہے وہاں پر جو لیکچر پولیٹیکل سائنس کا پیپر ہے یہ 100% جو ہے یہ پروفیشنل ہوتا ہے اور 100 نمبر کا آپ کا ایم سی کیوز پیپر ہوتا ہے۔ 100 نمبر کا آپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ایم سی کیوز بیس ٹیسٹ ہوتا ہے، اس سے آپ کو وہاں پر آپ کو اپیئر ہونا ہوتا ہے اور وہاں سے آپ مقابلے کی دوڑ میں آگے نکلنا ہوتا ہے۔ لیکچر پولیٹیکل سائنس کی تیاری کے لیے مین جو ٹاپک ہیں اس کے حوالے سے آج کا ہمارا جو مین موضوع ہے وہاں چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہ کچھ پرانے پیپر ہیں اے جے کے پبلک سروس کمیشن کے، جو مختلف پیپر ہیں یہ میں نے اسٹڈی کیے ہیں اور اس کے تھرو میں وہ ٹاپک آپ کے لیے تیار کیے ہیں، یہ میں نزدیک سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ ٹاپک انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، غور کے ساتھ آپ نے ان کو دیکھنا ہے اور یہ اپنے پاس آپ نے نوٹ رکھنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پولیٹیکل تھاٹس کے حوالے سے۔ سب سے مین ٹاپک جو ہے وہ پولیٹیکل تھاٹس کے حوالے سے ہے۔ پولیٹیکل تھاٹس جو ہیں یہ دو طرح کے ہیں، ایک آگے ہمارے ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس اور دوسرے آگے ہمارے مسلم پولیٹیکل تھاٹس۔ ان میں کیا ہے بھائی، دو طرح کے لوگ تھے، ایک ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس ان کو کہا گیا اور دوسرے تھے مسلم پولیٹیکل تھاٹس والے۔ تو ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ میں ارسطو ہے، اس کے علاوہ کارل مارکس ہے، یہ ایک دو میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں۔ اس طرح جو ہے مسلم پولیٹیکل تھاٹس کی ہم بات کریں تو وہاں پر الماوردی ہے، الغزالی ہے، شاہ ولی اللہ اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلم پولیٹیکل تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں۔ یہ دو طرح کے تھاٹس ہیں پوری دنیا کے اندر۔ آپ نے یہ جو دنیا دو حصوں میں بٹی تھی پولیٹیکل تھاٹس کے حوالے سے، ان دونوں کو بریفلی آپ نے ریڈ کرنا ہے۔ ان کے مختلف نظریات ہیں، ان کی مختلف کتابیں ہیں، ان کا مختلف سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، یہ سب چیزیں آپ نے انتہائی باریک بینی کے ساتھ آپ نے دیکھنی ہے۔ دوسری چیز پولیٹیکل کنسپٹس کے بارے میں، یہاں پر بعض لوگ پولیٹیکل تھاٹس اور پولیٹیکل کنسپٹس کو مکس کرتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اور پولیٹیکل تھاٹس
الگ چیز ہے، پولیٹیکل کنسپٹ جو ہے یہ الگ چیز ہے۔ پولیٹیکل کنسپٹ میں آپ نے کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ اس میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ پاور اینڈ سٹیٹس کے بارے میں دیکھنا ہوتا ہے کہ پاور اختیارات کہاں پر ہیں، سٹیٹس کا کیا رول ہے، یہ آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہے۔ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز، جو پولیٹیکل سیاسی نظریات ہیں اس کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ فارم آف گورنمنٹس، پوری دنیا کے اندر جو فارم آف گورنمنٹس ہیں ان کے بارے میں آپ نے تفصیلی پڑھنا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو ہمسائے ممالک ہیں وہاں پر کس طرز کا طرز گورنمنٹ ہے اور آپ کے یہاں کون سا گورنمنٹ کا نظام موجود ہے۔ اسی طرح پولیٹیکل پارٹیسپیشنز کے بارے میں آپ نے بریفلی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ پارٹیسپیشنز، اس کے اوپر آپ نے باریکی سے دیکھنا ہے۔ یہ آگے دو چیزیں، پولیٹیکل تھاٹس اور پولیٹیکل کنسپٹس۔ نمبر 3 پر جو مین چیز ہے وہ ہے گلوبل پولیٹکس۔ انتہائی اہم ٹاپک ہے، لیکچر پولیٹیکل سائنس کی تیاری کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا عمل یہ ٹاپک گلوبل پولیٹکس، اس سے اکثر سوالات آ جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے یہ دیکھنا ہے، کمپیریزن کرنا ہے اپنی نظام حکومت کا، اپنی پولیٹکس کا، اپنے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کی پولیٹکس اور ان کی فارم آف گورنمنٹ کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے۔ یعنی پاکستان کے اندر کون سی فارم آف گورنمنٹ ہے، کس طرح کی طرز سیاست ہے، چین کے اندر کس طرح کی ہے، انڈیا کے اندر کس طرح کی ہے، بنگلہ دیش کے اندر کس طرح کی ہے، اور ایران کے اندر کس طرح کی ہے، افغانستان کے اندر کس طرح کی ہے، امریکہ کے اندر کس طرح کی ہے، یو کے اندر کس طرح کی ہے۔ یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ نمبر 2، آپ نے اس گلوبل پولیٹکس کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یونائٹڈ نیشن اینڈ اٹس آرگنائزیشنز، یونائٹڈ نیشن کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کے بارے میں اگر مکمل نہیں تو تھوڑا بہت آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کون سی آرگنائزیشن، اس کا کیا رول ہے، وہ کب بنی، وہ کیا کام کر رہی ہے، یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ تیسری چیز ریجنل آرگنائزیشنز، جو آپ کی ریجنل آرگنائزیشن ہے جسٹ لائک سارک اور اقتصادی تعاون کی تنظیم اور اس طرح کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے نیکسٹ ہے اس میں گلوبل پولیٹکس پرابلمز کیا ہیں گلوبل پولیٹکس کی، یہ آپ کے پاس اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اور نیکسٹ جو ہم بات کریں گے پاکستانی پولیٹکس کے بارے میں۔ نمبر 4 پہ جو ٹاپک آ رہا ہے وہ پاکستانی پولیٹکس، یہ کس طرح کی ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور سب سے اہم ٹاپک جہاں سے عموماً میں نے دیکھا ہے کہ 8 سے 10 سوالات آتے ہیں، اور وہ سوالات کون سے ہوتے ہیں کہ وہ دورانیہ جو 1857 سے لے کر 1947 تک، اس کے دوران جتنے بھی معاملات ہوئے، جتنے بھی معاہدے ہوئے، جتنے بھی احتجاج ہوئے، جتنے بھی جو ہر طرح کے جو تنازعات تھے ان کا حل ہوا، جو بھی تھا، اس میں سے تقریباً آپ کے 10 سوالات آتے ہیں۔ یہ 1857 سے لے کر 1947 تک جو پاکستان موومنٹ تھی اس کا آپ نے باغور مطالعہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں آ جاتا ہے، ایک اور چیز آ جاتی ہے پاکستان پولیٹیکل سسٹم، پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے یہ کس طرح کا سیاسی نظام ہے۔ آپ کو پتا ہے یہاں پر کثیر الجماعت سیاسی نظام ہے، یہاں پر ہر دوسرا بندہ اپنی سیاسی پارٹی بنا لیتا ہے، اور پھر جو آپ نے دیکھا کہ ملک کا کیا حال ہے سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے، کہاں پر پہنچ چکا ہے۔ اس کے برعکس اگر چین کے اندر چلے جائیں، وہاں پر جو ایک سیاسی پارٹی ہے، اسی طرح مختلف دنیا کی آپ مثال لے لیں، اور اس کے بارے میں آپ نے تفصیلی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں، مثال کے طور پر پاکستان تحریک انصاف ہے، یہ کیا بنی، اس کی بنیاد کیا رکھی گئی اور یہ کیوں رکھی گئی۔ اسی طرح جو PMLN ہے وہ کیا بنی، اس کی بنیاد کیا رکھی گئی اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ اسی طرح جو دیگر جماعتیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ، کاف ہے، اور دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی ہے، یہ کیا بنی، اس کے بانی کون تھے اور اس کے مقاصد کیا تھے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے موٹی موٹی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کی جو آج تک کی ہسٹری ہے، 1947 سے لے کر آج تک کیا کچھ ہوا پاکستان کے اندر،
یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے، اس کے اوپر آپ کی گرپ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز نمبر 4 کا جو ٹاپک ہے، یہ جو مین پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا انٹرنیشنل ریلیشنز، اس کا کون کون سے اہم ٹاپک ہیں۔ انٹرنیشنل ریلیشنز آف پاکستان ود جو پاکستان کے پڑوسی ہیں، ان کے پاکستان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جی موسٹ فیوریٹ اس میں کون سے آتے ہیں جو اکثر اوقات امتحان میں پوچھے جاتے ہیں، وہ انڈیا کے ساتھ اور چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو پوچھا جاتا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو تنظیم ہے یہ جو سارک کی تنظیم ہے، اس کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیں۔ اور جو اتنی بھی مسلم ورلڈز ہے، مسلم ورلڈ میں یہ ترکی ہے، پاکستان ہے، یہ بنگلہ دیش ہے، اور جتنے بھی جو سعودی عربیہ ہے، اس طرح جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، ان کے بارے میں جو پاکستان کے ساتھ جن کے قریبی تعلقات ہیں، ایران ہو گیا، اس طرح کے تعلقات والے ممالک کے بارے میں آپ کو بات معلومات ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یو ایس اے اور یو کے اور یہ جو غیر مسلم ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس گرپ ہونی چاہیے۔ تو یہ 4 ٹاپک آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے پولیٹیکل تھاٹس ہیں، 5 ٹاپک ہیں آپ نے یہ ذہن میں رکھنے ہیں۔ پولیٹیکل تھاٹس، نمبر 2 پر آ گیا پولیٹیکل کنسیپٹس، نمبر 3 پر آ گیا گلوبل پولیٹکس، نمبر 4 پر ہے پاکستانی پولیٹکس، اور نمبر 5 پر ہے انٹرنیشنل ریلیشنز۔ یہ جو 5 ٹاپکس ہیں، ان کے اوپر اگر آپ کی گرپ مضبوط ہوگی تو امتحان والے دن جب آپ پیپر میں بیٹھیں گے تو وہاں پر بھی آپ کی گرپ مضبوط ہوگی۔ تو میں کوشش کروں گا